بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ تڑپ اٹھیں گے اور اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکیں گے کہ کیسے ایک بے زبان جانور جسے ہمیشہ انسان کا دشمن سمجھا جاتا رہا اور کیسے اس نے ایک انسان کے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر رکھا، اسے اپنا دودھ تک پلا دیا۔ یہ واقعہ ملک شام کا ہے، جہاں پر ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ اس کی بیوی تھی اور گھر میں ایک بوڑھی ماں موجود تھی۔ اس کا کاروبار دن بدن وسیع ہوتا جا رہا تھا، جس کا ذمہ دار وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو اور اپنی بیوی کے پیٹ میں پلنے والی اولاد کو سمجھا کرتا تھا کہ جب سے اس کی بیوی نے اسے یہ خوشخبری دی تھی کہ ہمارے ہاں ننا مہمان آنے والا ہے، اسی دن سے اس کا کاروبار پہلے سے زیادہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ وہ بہت خوش تھا اپنے بچے کو لے کر، اتنا زیادہ خوش تھا کہ اسے انتظار تھا کب وہ گھڑیاں آئیں گی جب اس کا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ ایک دن اسے تجارت کے لیے ملک سے باہر جانا پڑ گیا، تو وہ جب گھر سے نکلا تو اپنی بیوی کو نصیحت کر کے گیا کہ تم اپنا بہت سا اور ہمارے بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ تجارت کی غرض سے جب وہ چلا گیا، واپسی پر اس کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جب اس نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ خیریت ہے، وہاں کیا ہے، تب وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو لوگوں کے ہاتھ دے کر ان کی قسمت کا حال بتا رہا تھا۔ جب اس نے وہ بھیڑ دیکھی تو دل میں خیال پیدا ہوا، کیوں نہ میں بھی پتہ چلا لوں کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ جب وہ آگے بڑھا اور اس نے پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے گھر جو ننا مہمان آنے والا ہے وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو اس تاجر نے اس سے کہا کہ تمہاری زندگی میں بہت خوشحالی ہے۔ تو تاجر بہت خوش ہوا کہ یہ بات تو بہت سچ بول رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تمہاری زندگی میں ایک اولاد آنے والی ہے اور وہ بیٹی ہوگی۔ جیسے ہی وہ پیدا ہوگی، اس کے پیدا ہونے کے ایک ہفتے کے اندر اندر تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور تمہارا جو رزق ہے وہ تم سے چھین لیا جائے گا۔ جیسے ہی اس تاجر نے سنا تو وہ ایک پل کے لیے حیران ہو گیا۔ جب وہ حیران ہوا تو اس دل قسمت کا حال بتانے والے نے اس سے کہا کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے۔ تو وہ تاجر جب وہاں سے اٹھا تو پریشان تھا، گھر آیا، جو اس کے چہرے پر خوشی تھی اپنے اولاد کے آنے کی، وہ اب ماند پڑ گئی تھی۔ وہ ایک طرف خوش ہوتا کہ جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے، ان 8 مہینوں کے اندر جتنا میں امیر ہوا ہوں اتنا تو میں پچھلے 8 سالوں میں بھی نہیں تھا، لیکن جب وہ اس حال بتانے والے کے بارے میں سوچتا کہ پہلی بات تو اس نے سچ بتائی کہ میں بہت زیادہ امیر ہو چکا ہوں، ان 1 سال کے اندر ہی میرے حالات کافی اچھے ہو گئے ہیں۔ اب جب اس کی بیٹی نے جنم لیا تو وہ اس وقت اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور اس کاہن یعنی حال بتانے والے کی بات کو بھول بھال گیا۔ جب اس کی بیٹی کے پیدائش کے تیسرے دن اسے فون آیا کہ تمہاری جو تجارت تھی ریٹ گر جانے کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا ہے، تب اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ واقعی جو مجھے اس کاہن نے بتایا تھا وہ سچ تھا۔ اس بات پر وہ اتنا پریشان ہوا کہ جب اگلا دن کا سورج طلوع ہوا تو اس کے جو ساتھ کا آدمی تھا تو اس نے اسے بتایا کہ ہمارا جو رزق ہے یعنی کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اور پریشان ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو ساری حال کہہ سنائی۔ تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ تم کسی جاہل کی باتوں میں مت آؤ، ہماری جو پوتی ہے جو بیٹی ہے وہ انشاءاللہ اچھی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہوگی۔ لیکن اس شخص نے جب 2 دن مسلسل اپنے کاروبار میں کمی دیکھی تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں، مجھے اب کسی بھی صورت میں یہ بیٹی نہیں چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا یا تو تم خود جا کر اس کا گلا گھونٹ دو یا میں اسے مار کر پھینک دوں گا، مجھے ایسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے جو میری تباہ و بربادی کا سبب بن جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کی گود سے چھین لیا اور پھر گھر سے نکل گیا۔ اس کی ماں بوڑھی پکارتی رہ گئی اور اس کی بیوی جو کہ کمزوری کی وجہ سے اپنے شوہر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس سے آوازیں دیتی رہ گئی۔
अब वो वहाँ से निकला और सीधा जंगल की राह ली। जंगल में पहुँचा, एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि इसका गला घोंटकर इसे कहीं फेंक दे, या फिर इसे किसी जानवर के आगे डाल दे, या फिर इसे कहीं दूर फेंक दे। इसी कशमकश में उसने एक गार देखी जो कि एक शेर की गार थी। तो उसने उस बच्ची को गार के अंदर रख दिया कि अब खुद ही से शेर खा जाएंगे। जब रखा तो उसे के दिल में ये ख्याल आया कि जिंदा को चीड़ फाड़ खाएंगे तो क्या बनेगा। इतना सोच कर उसने गार के बिल्कुल दरवाजे के पास एक गड्ढा खोदा, बच्ची को दबाया और वहां से निकल आया। जब बच्ची को दबाने के लिए पास रखा, वो मुसलसल रो रही थी। वो तो उसे दबाकर चला आया। अब अंदर शेरनी बैठी सारा माजरा देख रही थी, जिसका 2 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ था और उसका इंतकाल हो गया था। यानी वो मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था, मरा हुआ पैदा हुआ था। और शेरनी इस बात से बहुत गमगीन थी, वो अपनी औलाद खो चुकी थी। जब उसके कानों में किसी इंसानी बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ने लगी तो वो बेचैन होने लगी, और जब करीब पहुंचने वाली थी तब तक वो ताजिर मट्टी के नीचे बच्ची को दबाकर चला गया था। तो उस शेरनी ने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा, उसमें से बच्ची को बाहर निकाला और उसे अपने साथ लगा लिया। बच्ची बेचारी रो रही थी। जब उसके रोने की जो कंडीशन थी वो ख़त्म न हुई तो शेरनी को एहसास हुआ, चूँकि वो माँ थी, कि शायद बच्ची भूखी है। तो उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया। जैसे उसने उसे अपनी छाती से लगाया तो उस बच्ची ने दूध पीना शुरू कर दिया और वो खामोश हो गई। यूँ लगता था जैसे बच्ची भूखी हो। अब शेरनी ने उस बच्ची को अपने पास रखा, उसे सुलाया, उसका ख्याल रखा, हत्ता कि वो बच्ची कुछ दिन मज़ीद गुजरने की वजह से बड़ी हो गई। अब उसे अपनी पीठ पर बिठाती, उसका ख्याल रखती। इसी तरह कुछ वक्त गुजरने लगा। शेरनी भी अब उस बच्ची को पाकर बहुत खुश थी, और वो बच्ची भी उस शेरनी को अपनी माँ समझ रही थी और उसके साथ मानूस हो रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। अब कुछ दिन मज़ीद गुजरे तो उसी जंगल में एक शिकारी आया। वो शेरनी को चूंकि जानता था, पहले आता जाता था। अब जब उसने देखा कि अब शेरनी के पास एक इंसानी बच्चा मौजूद है तो वो बहुत हैरान हुआ। कि कहा जाता है शेर जो होते हैं वो इंसानों का शिकार भी साथ साथ कर लेते हैं, जैसे दूसरे जानवरों का कर लेते हैं। तो उसे ये गुमान हुआ कि हो सकता है कि कोई इसने इसी बच्चे की माँ को मार डाला हो और बच्चे पर तरस खाकर उसे अपने पास रख लिया हो। ये भी वो गुमान करने लगा। इसी तरह वो उसके करीब पहुंचा, प्यार से उसने शेरनी पर हाथ फेरा, बच्चे के साथ खेलने लगा। तो उसे ये महसूस हुआ कि बच्चा भी उस शेरनी के साथ बहुत खुश है, जिसका मतलब था कि इसने इस बच्चे की माँ को नहीं मारा, बल्कि इसे बच्ची कहीं और से मिल गई है। अब वो दोनों मिलकर उस बच्ची का ख्याल रखने लगे। फिर उसने उस बच्ची का नाम नूर रख दिया। उस शिकारी ने उस बच्ची का नाम नूर रख दिया। और फिर वो चंद दिन जंगल में रहा, और वो चाहता था कि किसी न किसी तरह इस बच्ची को इस जंगल से ले जाए, कहीं कोई और जानवर इस बच्ची को अपना शिकार ना बना ले। लेकिन जब उसने उस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहा तो शेरनी आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकने लगी। तो उसने उस बच्ची को उसके हवाले किया और फिर वहाँ से चला गया। जब वो वहाँ से गया तो उसका गुज़र एक हकीम की दुकान से हुआ। वो हकीम की दुकान पर जा पहुंचा। बातों बातों में उसने जब जिक्र किया कि मैं जंगल से आ रहा हूं और वहां पर एक बच्ची मौजूद है जो कि एक शेरनी के पास है, तो उस हकीम को बड़ी हैरानी हुई। और फिर वो हकीम जब जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए जंगल पहुंचा तो वहां पर उसने देखा वाकई वहां पर एक बच्ची और एक शेरनी मौजूद थी। तब वो उसके करीब पहुंचा, उसे प्यार किया और फिर उस शेरनी और उस बच्ची को अपने घर ले आया। वो शेरनी भी बच्ची की मोहब्बत में वहाँ से निकलकर उसके घर आ गई। अब वो बच्ची की तरबियत करने लगा, क्योंकि वो एक तबीब था, एक हकीम था। वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा था। और फिर यूं ही ज़िंदगी कुछ आगे बढ़ी। उसने उसे नमाज रोज़े की पाबंद बनाया। वो लड़की काफ़ी नेक थी, क्योंकि वो नेक फितरत थी। अब वो वहाँ पर उस हकीम के पास रहने लगी। अब हकीम के पास एक दिन एक लड़का आया और उससे कहने लगा कि कोई ऐसी दवाई दो कि मेरे अब्बू जान को किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। जब वो उसके पास उसके घर गया तो वो वही ताजिर था जो अपनी बच्ची को जिंदा ज़मीन में दफन करके गया था।
اور اب جب وقت گزر چکا تھا، اللہ نے اسے اگلے سال ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ میں نے اپنی بیٹی سے جی چھڑا کر اپنے نقصان کو بھرپائی کر لی تھی، اور پھر واپس اس کا کاروبار وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ وہ دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے جاتا تھا، اور کل رات اسے ایک زہریلے سانپ کے چھوٹے سے بچے نے کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ تب وہ حکیم اس کے پاس گیا، اس کا علاج کیا، پھر واپس آ گیا۔ ایسے اس حکیم کا اور اس تاجر کا آپس میں اچھا خاصا رابطہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے کافی گہرے دوست بن گئے۔ جب وہ اس کے دوست بن گئے تو اب وہ تاجر اس حکیم کے گھر آنے جانے لگا۔ جب وہ وہاں آنے جانے لگا تو وہاں پر اس نے اس لڑکی نور کو دیکھا، جسے دیکھ کر وہ کافی حیران رہ گیا، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اور حکیم جو تھا وہ اسے پتہ تھا کہ حکیم کی اپنی تو کوئی اولاد ہے نہیں، تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ بچی جو تمہارے گھر میں لڑکی موجود ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہہ دیا یہ میری بیٹی ہے۔ اور ساتھ اس نے حیران ہو کر پوچھا خیریت ہے؟ اس شیر کو تم نے گھر رکھا ہوا ہے، کہیں وہ تمہارا شکار نہ کر دے؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا اس سے بہت پرانا تعلق ہے، ہم ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب اس تاجر نے اس بچی کو دیکھا، اس کی معصومیت دیکھی، تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور اپنی بیٹی کے لیے اس حکیم سے وہ رشتہ طلب کرنے لگا۔ تو حکیم نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم دو، میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ حکیم چونکہ اللہ کا ولی تھا تو وہ کوئی بھی کام کرنا ہوتا پہلے اس سے استخارہ کرتا تھا۔ اب جب اس رشتہ طلب کیا گیا، چونکہ اس نے بچی کی بہت اچھی تربیت کی تھی، وہ اسے اپنی بیٹی مانتا تھا، تو بغیر استخارہ کیے وہ بچی کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس نے استخارہ کیا تو اسے خواب میں دکھایا گیا کہ کیسے ایک تاجر آیا، اس نے اس بچی کو جنگل میں پھینک دیا، وہاں سے اس شیرنی نے اٹھا لیا، اور وہ جب تاجر کی اسے شکل دکھائی دی تو وہ وہی تاجر تھا جو آج اس سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ طلب کر رہا تھا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو وہ کافی حیران بھی تھا اور پریشان بھی تھا۔ پریشان وہ اس بات پر تھا کہ اب وہ تاجر کیسے اپنی بیٹی کو دیکھ کر اپنی بہو بنانے کی سوچ رہا ہے، یعنی اپنی بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری حیرانی یہ تھی کہ کیسے ایک اتنے بڑے تاجر نے، جس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، پھر بھی اس نے اپنی بیٹی کو جنگل میں جا کر پھینک دیا۔ اس بات پر وہ کافی حیران ہوا۔ 2-4 دن بعد جب اس کی ملاقات واپس اسی حکیم سے ہوئی اور اس نے اس سے جواب مانگا، تو اس نے کہا نہیں، ابھی میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، پہلی بات۔ دوسری بات، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے سے نہیں کرنا چاہتا۔ اس بات پر تاجر کو بہت غصہ آیا کہ میں سیدھے سادے رشتہ کہہ رہا ہوں اور تم منع کر رہے ہو۔ کیا میرے گھر روپے پیسے کی کمی ہے، یا مال و دولت نہیں ہے، یا پھر میں تمہاری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے نہیں دینا چاہتے؟ جب حکیم کی اور تاجر کی آپس میں اس بات پر بحث ہونے لگی، تو میں ہونے لگی، تب حکیم نے اس سے کہہ دیا کہ تم کیسے باپ ہو؟ جس بچی کو تم نے پیدا ہوتے ہی جا کر جنگل میں دفن کر دیا، پھینک دیا، آج وہی بچی جب تمہارے سامنے آئی ہے، نیک سیرت، خوبصورت، اور تمہیں اپنی بیٹی کی پہچان نہیں ہوئی، الٹا تم اسے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے مانگنے آئے ہو۔ جب اتنا سنا تو اس تاجر کو بہت حیرانی ہوئی کہ جسے میں نے زمین میں گاڑ دیا تھا وہ آج زندہ کیسے ہو گئی ہے، اور زندہ کیسے؟ اور پھر ساتھ ساتھ اس تاجر نے اسے یہ بھی بتایا کہ جب تم اسے زمین میں گاڑ کر چلے آئے تو وہاں سے یہ شیرنی جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ نقصان پہنچائے گی، اس شیرنی نے تمہاری بیٹی کی جان بچائی تھی۔ اسی شیرنی نے تمہاری بیٹی کو اپنی چھاتی سے لگا کر رکھا، اسے اپنا دودھ پلایا۔ آج تمہاری بیٹی جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے تو اسی شیرنی کی مرہون منت ہے۔ اسی شیرنی نے تمہاری بیٹی کو ماں بن کر پالا، اور اس کے بعد یہ دونوں مجھے ملے، اور پھر میں نے انہیں باپ کا پیار دیا، اور آج یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جو تمہاری بیٹی زندہ موجود ہے تو یہ اسی شیرنی کی اور میری وجہ سے ہے۔
اور تم بجائے حیران ہو رہے ہو۔ تب اس نے اس سے معافی مانگی اور پھر واپس اپنے گھر چلا آیا۔ گھر آنے کے بعد جب اس نے یہ بات اپنے بیٹے کو بتائی اور ساتھ ہی ساتھ اسے نصیحت کی کہ آج دوبارہ وہ لڑکی میرے سامنے آ رہی ہے، کہیں مجھے دوبارہ نقصان نہ پہنچے، تم جاؤ اور جا کر اسے ختم کر دو۔ اس بات پر وہ کافی تھوڑا پریشان ہوا اس کا بھائی، لیکن جب اس کے باپ نے کہہ دیا کہ ہر حال میں اسے ختم کر کے آؤ، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، تو جب وہ وہاں پہنچا اپنی بہن کو ابھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ جب اس کی پیٹھ تھی وہ آگے بڑھنے لگا تو شیرنی اس پر حملہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے وہ کچھ زخمی ہو گئے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے اور اپنے باپ سے کہہ دیا کہ مجھ پر شیرنی نے حملہ کر دیا، میں بمشکل جان بچا کر آیا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ تب اس تاجر نے اپنے کچھ سپاہی بھیجے کہ جاؤ کسی نہ کسی طرح سے اس شیرنی کو گرفتار کر لو اور پھر اس لڑکی کو مار کر میرے سامنے لے آؤ۔ جب یہ بات ہونے لگی اور وہاں پر سپاہی پہنچے، کافی سارے تھے، انہوں نے جال پھینکا اور اس شیرنی کو گرفتار کر لیا۔ شیرنی جب جال کے اندر مچل رہی تھی، اسے چھڑانے والا کوئی نہ تھا اور حکیم کسی کے علاج کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اور جب وہاں وہ دوسرے شہر گیا تو اسے معزز ایک گھر ملا جہاں پر اس نے اپنی بیٹی کی رشتے کی بات چلا دی۔ جب وہ واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ شیرنی موجود نہیں ہے، جبکہ اس کی بیٹی ایک کمرے میں بند دروازے کے اندر چھپی بیٹھی ہے۔ جب اس نے بار بار دستک دی تو بچی نے دروازہ کھولا اس نور نے اور اپنے اس حکیم باپ کے گلے آ لگی اور اسے روتے ہوئے تمام معاملہ کہہ سنایا کہ کس طرح پہلے مجھے مارنے کے لیے بھائی کو بھیجا گیا تھا، اب لوگ آئے اس شیرنی کو گرفتار کر گئے اور ایک سپاہی کمرے کے اندر آیا اور وہ مجھے مارنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے جب آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ کو پکارا تب اس شخص کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے یہ کہہ کر مجھے چھوڑ دیا کہ تم کہیں غائب ہو جاؤ، ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے تمہیں مار دیا ہے، تم دوبارہ سامنے مت آنا، ہم تم بے گناہ پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ تب وہ حکیم اپنی اس بیٹی کو لے کر جس معزز گھرانے میں اس نے اس کا رشتہ طے کیا تھا وہاں گیا، اس کی شادی کر دی، وہاں شادی کر دی، پھر اس واپس آیا۔ اب جب واپس پہنچا تو وہاں اس نے یوں ظاہر کیا کہ میں اب آ رہا ہوں۔ اب اس نے جا کر علاج کے بہانے تاجر کے گھر دستک دی۔ تاجر نے جب دیکھا کہ حکیم آیا ہوا ہے تو اس نے یوں ظاہر کیا کہ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ اب جب تاجر نے دیکھا کہ وہاں پر اسے شیرنی نظر کہیں نہیں آئی تو وہ خاموشی سے واپس آ گیا، اور پھر اب تاجر جو تھا وہ دوبارہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر اسی معزز گھر کے شخص کے پاس جا پہنچا جہاں ان کا آپس میں کاروبار تھا۔ جب کھانا میز پر لگا دیا گیا اور جب وہاں پر اس کی بیٹی اچانک سامنے آئی تو وہ تاجر اسے وہی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جسے میں نے مروا دیا تھا یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب اس لڑکی نے دیکھ لیا اپنے باپ کو، کیونکہ وہ ان کے گھر جو رشتہ لینے آیا تھا وہاں وہ اپنی بیٹی کو دیکھ چکا تھا اور بیٹی باپ کو دیکھ چکی تھی، اسے وہاں دیکھتے ہی بیٹی اچانک وہاں سے اٹھی اور وہاں سے واپس چلی گئی، اور جب وہ بیٹی وہاں اندر جا کر رونے لگی تب اس نے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اور یہ شخص وہی میرا باپ ہے۔ تب وہ لڑکا اٹھا اور واپس باہر آیا جہاں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ تب وہاں پر ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے ساری حقیقت کھول دی کہ یہ جو ہمارے سامنے معزز تاجر بنا بیٹھا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حال کیا تھا۔ تب اس شخص کو کچھ احساس ہوا جب انہوں نے احساس دلایا کہ تم نے اپنی بیٹی کو نعمت اللہ کی رحمت کی بجائے اسے زحمت سمجھا، تم ایسے معزز بنتے ہو، ایک کاہن کی بات پر تم نے اعتبار کر لیا اور اپنی ہی بیٹی کو جا کر زندہ زمین میں گاڑ دیا، اور جب وہ نظر آئی بجائے تم یہ کرتے کہ تم خوش ہوتے تم نے اپنی بیٹی کو مروا ڈالا اپنی نظروں کے سامنے۔ جب انہوں نے ایسی باتیں کی تب اس تاجر کو بہت افسوس ہوا، وہ رو رو کر اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگا، اور پھر جب اس بیٹی نے اس سے کہا کہ مجھے وہ شیرنی چاہیے جس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، تب وہ گئے، انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک سپاہی کو بھیجا اور پھر اسے چھڑوا کر اس شیرنی کو وہیں لے آئے۔ اب وہ لڑکی اس معزز گھرانے میں رہنے لگی، اس کا باپ اسے مل گیا
اور وہ شیرنی بھی وہیں رہنے لگی جس نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کو جو زحمت سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے حالات کو مشکل کر دیتا ہے، نہ کہ آسان کرتا ہے۔ اور بے زبان جو جانور ہوتے ہیں وہ انسان سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، اور وہ جانور کیسے اس نے انسان کے بچے کو پالا، اسے دودھ پلایا، اس کی ساری حفاظت کی ذمہ داری تک لے لی، اور پھر اللہ پاک نے آخر میں ان دونوں کو بھی واپس ملا لیا۔ اور جب وہ حکیم اپنی بیٹی سے ملنے دوسرے شہر آیا، تب اسے پتہ چلا کہ کیا کچھ حالات گزرے ہیں، تب وہ بہت خوش ہوا کہ حالات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ایسی مزید سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے۔